بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھا درس حدیث فضائل ایمان کے بیان میں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ارتداد کی شکلیں پڑھی تھی۔ آج اس سبق میں ہم ارتداد سے بچنے کی تدبیریں سنیں گے۔ آج ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ہمیں فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں سوچنی چاہیے اور اس کے لیے مناسب اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں اور اللہ جمع رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ارتداد سے کیسے بچایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ تو اس سلسلے میں چند صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ اللہ کرے وہ صورتیں آپ کے اور میرے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ نمبر 1، ارتداد کی عالمی اور ملکی سازش کا جائزہ لیا جائے۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر کے روز بروز ہونے والے واقعات سے باخبر رہا جائے اور ممکن حد تک ہر طرح کے جوابات کی کوشش کی جائے تاکہ مسلمان بھائیوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ نمبر 2، ارتداد کے خلاف کام خاموشی سے کیے جائے۔ اہل وطن سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، اس سے بات الجھتی ہے، نتیجہ ہاتھ نہیں آتا۔ نمبر 3، کمزور مسلمانوں کے تعاون کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 4، اپنے ارد گرد ایسے اسکول اور کالج سے بچا جائے جہاں نونہالان امت ارتداد سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور اس کے لیے والدین کو متنبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی اسکولوں کا جائزہ لیں۔ نمبر 5، مسلمان اسکول کھولیں اور پاکیزہ ماحول میں نونہالان کو تعلیم دیں۔ مخلوط تعلیم سے حتی المقدور بچا جائے۔ اسی طرح مکاتب کے قیام پر بھی توجہ دی جائے۔ اگر مستقل مکاتب نہ قائم کر سکے تو مساجد میں مکاتب کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 6، دینی تعلیم کے فروغ کی کوشش کی جائے۔ عقیدے سمجھائے جائے۔ عموماً عقیدہ نہ جاننے کی وجہ سے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، مسلمانوں کے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ نمبر 8، نماز کا اہتمام کیا جائے اور ایک دوسرے کو مسجد سے قریب کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو۔ تبلیغی جماعت کے احباب اس پر زیادہ توجہ رکھیں۔ نمبر 9، اگر محسوس ہو کہ کوئی ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے دور رہا جائے۔ ایسوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کی جائے۔ نمبر 10، اپنی اولاد اور خاندان پر گہری نظر رکھی جائے۔ غلط صحبتوں سے بچا جائے۔ خصوصاً اسکول اور کالجوں میں جو بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ غلط سنگت کا مزاج رکھتی ہے ان سے دور رہا جائے۔ نمبر 11، معاشرے میں پردے کا التزام کیا جائے تاکہ گندے تعلقات نہ ہونے پائیں جو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب بنتے ہیں، اور پردہ بھی شرعی ہونا چاہیے۔ نمبر 12، یوٹیوب پر یا کسی بھی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر اسلام پر ہونے والے اعتراضات نہ سنے جائیں۔ یوٹیوب پر یا کسی بھی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر اسلام پر ہونے والے اعتراضات نہ سنے جائیں۔ عموماً موبائل پر بہت سے لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو نہ سنا جائے۔ صرف قابل اعتماد اور صحیح عقیدے کے لوگوں کی باتیں ہی سنی جائے۔ نمبر 13، علماء حضرات ہو سکے تو اپنا یوٹیوب چینل شروع کریں جس میں ارتداد کی قباحت اور ایمان کے فضائل اور اسی طرح اعتراضات کا جواب تیار کرے اور ان کو شائع کرے۔ اس کا ایک نظام بنایا جائے۔ اسلام کے خلاف اعتراضات جمع کیے جائیں، پھر جواب تیار کر کے کئی زبانوں میں انہیں پھیلایا جائے تاکہ شکوک و شبہات والوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہو۔
نمبر 14، مدارس اسلامیہ میں باقاعدہ دفاع اسلام کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 15، تعارف اسلام کے کتابچے تیار کیے جائے اور وہ مسلمانوں تک جگہ بجگہ پہنچائے جائے اور غیروں کو بھی دیے جائے۔ نمبر 16، جمعہ کی تقریروں میں ایمان کی اہمیت اور اس کے عقیدے پر بیان کی جائے۔ نمبر 17، جہاں ارتداد کا خطرہ ہو وہاں مبلغین بھیجے جائے۔ مساجد میں اس کا نظام مضبوط انداز میں بنایا جائے۔ اس کے لیے مساجد میں باصلاحیت فکر مند اماموں کا تقرر کیا جائے جو وقت پر کام آ سکے، جن کے اندر تقریر کی صلاحیت ہو۔ نمبر 18، کفری الفاظ کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ ان الفاظ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمبر 19، مختصر کورس تیار کیا جائے جس میں ایمانیات کی باتیں ہوں، اسلام کا تعارف ہو، اسلام کی اہمیت، عقیدے، ارکان اسلام، دعائیں اور دیگر ضروری معلومات ہوں کہ اس کا پڑھنے والا عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت سب کو سمجھ لے۔ نمبر 20، عوام اور علماء کے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، ان کا قرب جتنا اتنا ہی ارتداد سے بچ سکیں گے، ان کا قرب جتنا رہے گا اتنا ہی وہ ارتداد سے بچ سکیں گے۔ صحبت صالحین کی ترغیب دی جائے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 21، کالجوں میں تعارف اسلام اور اسلام پر اعتراضات سے متعلق محاضرات کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 22، اسکول اور کالج کی چھٹیوں کے موقع کو غنیمت جان کر طلباء و طالبات کو دین سمجھانے کا نظام بنایا جائے۔ سنڈے اسلامی کلاس کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 23، چھوٹی ہجرت کی جائے، مثلاً جہاں غیر مسلمین زیادہ ہیں، مسجد نہیں ہے یا دور ہے، ان علاقوں کو چھوڑ کر کثیر مسلم علاقے میں رہائش اختیار کی جائے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بے تعلق ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے درمیان رہائش اختیار نہ کرو اور ان کے ساتھ جمع نہ رہو، اس لیے کہ جو ان کے ساتھ رہائش اختیار کرے گا یا ان کے ساتھ جمع رہے گا تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا۔ نمبر 24، حفاظت اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جس میں سے ایک دعا بڑی ہی اہم ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانان عالم سے ارتداد جیسی ایمان کو کھوکھلا کرنے والی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ آمین یا رب العالمین۔